بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال آج ہمارا میرے خیال میں 26واں دن ہے. تو ٹھیک ہے، آج کے سبق کی شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے رحمۃ اللہ الواسعہ کے صفحہ نمبر ہم 626 پر ہیں. نمبر 2، حوائج میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا. مشرکین اپنی حاجتوں میں جیسے شفایابی اور مالداری میں غیر اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے، اور اپنے مقاصد میں حاجت بحالی کے لیے ان کی منتیں مانا کرتے تھے، اور حصول برکت کی غرض سے ان کے ناموں کی مالا جپا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر لازم کیا کہ وہ اپنی نمازوں میں کہا کرے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور ارشاد فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. اور پکارنے سے مراد عبادت نہیں، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے، بلکہ پکارنے سے مراد استغاثہ یعنی فریاد اور طلب اعانت ہے. سورۃ الانعام میں پکارنا اسی معنی میں آیا. ارشاد ہے بتلاؤ اگر تم پر خدا کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ اسی کو پکارنے لگو گے. پھر جس مصیبت کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے گا تو اس کو ہٹا دے گا، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو تم ان کو بھول جاؤ گے. اس آیت میں پکارنے سے مراد آڑے وقت میں مدد کے لیے پکارنا ہے. اور سورۃ الجن کی آیت میں بھی یہی معنی ہے. بس غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کی صراحتاً ممانعت ہوگی. فائدہ: مفسرین عام طور پر سورۃ الجن کی آیت میں دعا بمانا عبادت لیتے ہیں، اور سیاق آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے. پوری آیت یہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں، سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو. ترجمہ شیخ الہند. فوائد عثمانی میں ہے کہ یوں تو خدا کی ساری زمین اس امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، لیکن خصوصیت سے وہ مکانات جو مسجدوں کے نام سے خاص عبادت الہی کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کو اور زیادہ امتیاز حاصل ہے. وہاں جا کر اللہ کے سوا کسی ہستی کو پکارنا ظلم عظیم اور شرک کی بدترین صورت ہے. مطلب یہ کہ خالص خدا واحد کی طرف آؤ اور اس کا شریک کر کے کسی کو کہیں بھی مت پکارو، خصوصاً مساجد میں جو اللہ کے نام پر تنہا اسی کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا اور جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہیں، سو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو. اور حاشیے میں لکھا ہے یعنی یہ جائز نہیں کہ کوئی سجدہ اللہ کو کیا جائے اور کوئی سجدہ غیر اللہ کو، جیسا مشرکین کیا کرتے تھے. غرض مفسرین کی عام رائے یہ ہے کہ سورۃ الجن کی آیت میں دعا بمانا عبادت ہے، اور سورۃ الانعام کی آیت میں دعا بمانا استغاثہ اور طلب اعانت ہونے سے ضروری نہیں کہ وہی معنی سورۃ الجن کی آیت میں بھی ہوں. شاہ صاحب کا مقصود در حقیقت قرآن کریم سے صراحتاً طلب اعانت کی نہیں ثابت کرنا ہے، مگر یہ بات اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی. کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنا. مشرکین اپنے خود ساختہ معبودوں کو اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کے بیٹے کہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان آلائشوں سے پاک ہے. لم یلد ان کی شان ہے، اس لیے ایسا کہنے سے سختی سے روکا گیا. اس کی وجہ گزشتہ باب کے آخر میں بیان کی جا چکی ہے کہ مشرکانہ مزاج کی حامل اقوام بعض شخصیات کو بندہ کہنے میں ان کی کسر شان سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی قدر افزائی کے لیے اس طرح کی تعبیرات اختیار کرتے ہیں جو شرک کا پیش خیمہ ہے. علماء و مشائخ کو تحلیل و تحریم کا اختیار دینا. یہود و نصارہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ کو رب بنائے ہوئے تھے. احبار حبر کی جمع ہے جس کے معنی ہے بڑا عالم. یہ یہود کی اصطلاح ہے. ان میں درویشی کا رواج نہیں، ان کے عوام پر علماء کا قبضہ ہے. اور رہبان راہب کی جمع ہے جس کے معنی عابد و زاہد. یہ عیسائیوں کی اصطلاح ہے. ان کے یہاں بزرگی اور ترک دنیا کو بہت اہمیت حاصل ہے اور ان کے عوام پر مشائخ کا قبضہ ہے. بعض یہود اپنے علماء کی اور عیسائی اپنے بزرگوں کی تحلیل و تحریم کے باب میں اللہ کی اطاعت کی طرح اطاعت کرتے ہیں. یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز یہ لوگ حلال یا حرام کر دیں وہ نفس الامر میں بھی حلال یا حرام ہو جاتی ہے، بس اس حلال کے کرنے میں کوئی حرج نہیں اور حرام کے ارتکاب پر مواخذہ ہوگا. ظاہر ہے ایسی عبادت صریح عبادت ہے اور یہی ان کو رب بنانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، جب اسلام لائے تو انہوں نے سورۃ التوبہ کی آیت 31 کے بارے میں اپنا خلجان خدمت نبوی میں پیش کیا کہ یہود و نصارہ اپنے علماء و مشائخ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، پھر ان کو رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دریافت کیا کیا ان کے علماء و مشائخ جن چیزوں کو حلال یا حرام ٹھہراتے ہیں ان کو وہ لوگ حلال یا حرام نہیں سمجھتے؟ حضرت علی نے کہا ہاں ایسا تو وہ سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا یہی ان کو رب قرار دینا ہے. غیر اللہ کو تحلیل و تحریم کا اختیار دینا شرک کیوں ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو تحلیل و تحریم کا اختیار دینا شرک اس لیے ہے کہ حلال و حرام ہونے کے معنی ہے عالم ملکوت یعنی خطیرۃ القدس میں نافذ ہونے والا اللہ تعالیٰ کا تکوینی حکم کہ فلاں کام کرنے پر مواخذہ نہ ہوگا کیونکہ وہ حلال ہے اور فلاں کام کے کرنے پر مواخذہ ہوگا کیونکہ وہ حرام ہے. اور تکوینی حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے. اب اگر احکام دینے کا اختیار غیر اللہ کے لیے مان لیا جائے تو یہ صفت تکوین میں اشراک ہے، اور اشراک فی التکوین اشراک فی العبادت کو مستلزم ہے، اس لیے ممنوع ہے. اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا کر کے اس کو تکوینی احکام دے رکھے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا اور رات پر دن کو ڈھانکتا ہے، دن دوڑ کر ڈھونڈتا ہے رات کو، اور پیدا کیا سورج چاند اور ستاروں کو جو اس کے حکم کے تابعدار ہیں. سنو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم دینا. الا لہ الخلق والامر، اللہ بڑی برکت والے ہیں جو تمام عالم کے پروردگار ہیں.
خلق کے معنی ہے پیدا کرنا، اور پیدا کرنے کے بعد تکوینی احکام دینا امر ہے۔ یہ دونوں باتیں اسی کے قبضہ و اختیار میں ہیں، بس وہی ساری خوبیوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ اور تمام کائنات کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تکوینی احکام دے رکھے ہیں، انسانوں کے لیے احکام بھی تکوینی طور پر پہلے عالم ملکوت میں یعنی ملائے اعلیٰ میں طے ہوتے ہیں، پھر جب وہ احکام انبیاء پر نازل ہوتے ہیں تو تشریعی احکام کہلاتے ہیں۔ بس مواخذہ اور عدم مواخذہ کا اصل سبب تکوینی حکم ہے، اور یہ امر یعنی تکوینی حکم دینا صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اب اگر یہ اختیار غیر اللہ کو دے دیا جائے تو یہ شرک فی الطاعہ ہے، جس کے لیے عبادت میں اس غیر اللہ کو شریک کرنا لازم ہے، اس لیے ایسا اختیار غیر اللہ کے لیے تسلیم کرنا حرام ہے۔ سوال: قرآن کریم میں بہت سی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تحلیل و تحریم کی نسبت کی گئی ہے، جیسے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں ہے کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ نبی امی پاکیزہ چیزیں لوگوں کے لیے حلال کرتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ جب تحلیل و تحریم کا حق اللہ کا ہی ہے تو یہ نسبت کیسی ہے؟ جواب: یہ نسبت مجازی ہے، چونکہ رسول اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، اس لیے علاقۂ توسط کی وجہ سے نسبت کی جاتی ہے۔ تحلیل و تحریم در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کی خبر اور قطعی علامت ہوتا ہے۔ مسند دارمی کے مقدمے میں روایت ہے کہ جبریل جس طرح کتاب اللہ کی وحی لے کر آتے تھے، احادیث کی وحی بھی لے کر آتے تھے۔ یہی سوال مجتہدین کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے کہ مسائل کی جو ان کی طرف نسبتیں کی جاتی ہیں وہ کیسی ہیں؟ تشریع کا حق تو صرف اللہ تعالیٰ کا، پھر ان ائمہ کا کام کیا ہے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ نسبت بھی مجازی ہے، چونکہ مجتہدین مسائل شرعیہ کے ناقل ہیں، اس لیے ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور نقل کرنا عام ہے، خواہ نص صریح سے وہ مسئلہ بیان کریں یا کسی نص سے مستنبط کر کے بیان کریں، دونوں باتیں یکساں ہیں، وہ بہر صورت راوی ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مسئلہ بتلاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بتلاتے۔ علامہ ابن قیم نے اپنی ایک قیمتی کتاب اصول اجتہاد و فتاویٰ میں لکھی ہے، اس کا نام اعلام الموقعین عن رب العالمین ہے۔ موقع اس میں فاعل ہے توقیع سے، جس کے معنی ہے دستخط کرنا، پس کتاب کے نام کا مطلب ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستخط کرنے والے ہیں ان کو ضروری باتوں سے باخبر کرنا، یعنی مجتہدین اعظام اور مفتیان کرام جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ فائدہ: ہندوستان کی ایک جماعت اپنے استناد کے لیے حضرت شاہ صاحب کو غیر مقلد بتلاتی ہے، مگر شاہ صاحب کی اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ غیر مقلد نہیں تھے بلکہ مقلد تھے، کیونکہ غیر مقلدین تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم سے تقلید کی تردید کرتے ہیں اور اس کو شرک بتلاتے ہیں، اور شاہ صاحب مجتہدین کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں اور اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو مجتہدین کرام کو برحق سمجھتا ہو اور ان کا معتقد ہو، منکر تقلید کو مجتہدین کی طرف سے دفاع کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ شریعت کی بعض باتوں سے ابابی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث فرماتے ہیں اور اس کی رسالت معجزات سے مؤید ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بعض وہ چیزیں حلال کرتے ہیں جو قدیم ملت میں حرام تھی، جیسے یہود کی ملت میں بار کا دن معظم تھا یا اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اور بار کی جگہ اتوار کی حرمت آئی اور بار کی تعظیم ختم ہو گئی، پھر خاتم النبیین کا دور آیا تو جمعہ محترم قرار پایا، اونٹ کا دودھ اور گوشت حلال قرار دیا گیا۔ اب اگر کوئی یہودی یا عیسائی مسلمان ہوتا ہے مگر اس کا دل بار یا اتوار کی تعظیم کی طرف مائل رہتا ہے یا اب بھی وہ اونٹ کا دودھ یا گوشت استعمال نہیں کرتا تو یہ باز رہنا دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اس کو نئی شریعت کے ثبوت میں تردد ہے تو یہ نئے نبی کا انکار ہے، پس وہ مسلمان نہیں۔ نمبر 2، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ تحریم اول ناقابل نسخ ہے، کیونکہ سابق پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی پوشاک پہنائی ہے یا وہ فانی فی اللہ باقی باللہ ہے، اس لیے اس نے جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا اگر ان کو اختیار کیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا، مال یا آل میں آفت آئے گی تو یہ شخص مشرک ہے، وغیر اللہ کے لیے اللہ جیسی ناراضی اور غضب اور اللہ جیسی تحلیل و تحریم کا اختیار ثابت کرتا ہے، بس یہ چیز بھی شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ فائدہ: بعض ہندو مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی گائے کا گوشت کھانے سے ابا کرتے ہیں، اگر یہ انکار مذکورہ وجوہ سے ہے تو اس کا حکم گزر چکا، اور اگر محض طبعی نفرت ہے کیونکہ انہوں نے زندگی بھر گائے کا گوشت نہیں کھایا اس لیے اب جی نہیں چاہتا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، ان کو بتکلف اپنی طبیعت بدلنی چاہیے اور اسلام میں پورا داخل ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت 208 نازل ہوئی، ارشاد ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی ظاہر و باطن اور عقیدہ و عمل میں صرف احکام اسلام کا اتباع کرو، رسوم و بدعات اور خواہشات نفس کی پیروی مت کرو، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی گائے کے گوشت سے اجتناب خواہش نفس کی پیروی ہے۔ نمبر 5، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، یہ بھی شرک کا ایک سانچہ ہے جس میں شرک ڈھل کر تیار ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے مشرکین بتوں اور ستاروں کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور اس کی دو صورتیں ہوتی تھیں۔ نمبر 1، ذبح کے بعد غیر اللہ کا نام لیتے تھے، جیسے ہندو لے کالی ماتا کہہ کر بکرے کا جھٹکا کرتے ہیں۔ نمبر 2، معبودان باطل کی پرستش گاہوں پر جانور لے جا کر ذبح کرتے تھے۔ قرآن کریم میں دونوں صورتوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ پہلی صورت کی ممانعت قرآن کریم میں 4 جگہ آئی ہے، ارشاد ہے جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے، اور دوسری صورت کی ممانعت سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 میں آئی ہے، ارشاد فرمایا جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنا، کسی جانور کو کان کاٹ کر یا کوئی دوسری علامت لگا کر غیر اللہ کی تعظیم اور تقرب حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دینے کا مشرکین میں رواج تھا، پھر وہ نہ اس سے کام لیتے تھے، نہ ذبح کرتے تھے، نہ اس سے اور کوئی فائدہ اٹھاتے تھے، یہ فعل بھی حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 نازل ہوئی ہے، ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حامی کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ نے جانور چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے بلکہ بڑوں کی دیکھا دیکھی ایسی جہالتیں کرتے ہیں۔
مذکورہ جانوروں کی تفسیر میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ امام بخاری نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے جو تفسیر نقل کی ہے وہ یہ ہے: بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا، اس کو کوئی اپنے کام میں نہیں لاتا تھا۔ صائبہ وہ جانور ہے جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، جیسے ہندو سانڈ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو مسلسل مادہ بچے جنہیں درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو تو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ حامی وہ نر اونٹ ہے جو ایک خاص عدد تک جفتی کر چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ مسئلہ بتوں یا بزرگوں کے نام پر اس طرح جانور چھوڑنا حرام اور مشرکانہ رسم ہے اور بنص قرآنی حرام ہے، مگر اس حرام عمل سے جانور حرام نہیں ہوتا بلکہ عام جانوروں کی طرح حلال رہتا ہے، اور یہ جانور اپنے مالک کی ملک سے خارج بھی نہیں ہوتا۔ پس اگر وہ شخص خود اس جانور کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دے یا ہبہ کر دے تو خریدار کے لیے جانور حلال ہے اور اس کی قربانی بھی درست ہے۔ اسی طرح اگر مالک نے مندر کے پجاریوں کو یا قبر کے مجاوروں کو اختیار دے دیا ہو کہ وہ جو چاہے کریں اور یہ پجاری اور مجاور اس کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیں تو یہ بھی حلال ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا لوگ بعض انسانوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے نام بابرکت اور محترم ہیں، اور ان کے ناموں کی جھوٹی قسم کھانا مال اور آل میں نقصان کا باعث ہے، اس لیے وہ اس کی کبھی ہمت نہیں کرتے اور نزاعات اور جھگڑوں کے موقعوں میں مخالف کو ان کے ناموں کی قسم کھلایا کرتے ہیں۔ یہ بھی حرام فعل ہے، احادیث میں اس سے روکا گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے خدا کے ساتھ ساجی بنایا۔ امام ترمذی نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث تغلیظ اور تہدید پر محمول ہے، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے، ارتداد نہیں ہے۔ شاہ صاحب کی رائے میں یہ حمل صحیح نہیں، بلکہ مراد حدیث یہ ہے کہ مذکورہ عقیدے سے غیر اللہ کی قسم کھائی جائے، خواہ یمین منعقدہ ہو یا یمین غموس۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ عقیدے سے ایسی قسم کھانا مشرکانہ عمل اور ارتداد ہے، اور یمین منعقدہ وہ قسم ہے جو آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر کھائی جائے، اور یمین غموس وہ قسم ہے جو گزشتہ کسی کام پر جان کر جھوٹی قسم کھائی جائے، اور جو قسم دعم کلام کے لیے کھائی جاتی ہے وہ یمین لغو ہے، جیسے وہ ابھی ہی اس کے باپ کی قسم، وقرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم۔ یہ یمین لغو مذکورہ حدیث میں مراد نہیں ہے۔ غیر اللہ کے آستانوں کا حج کرنا خود ساختہ معبودوں کی لوگوں کے گمان کے مطابق مخصوص متبرک جگہوں کی یا نبیوں کی ولیوں کی قبور و آثار کی زیارت کے لیے جانا اور اس کو موجب تقرب سمجھنا بھی شرک کا مظہر ہے، جیسے لوگ اجمیر وغیرہ جاتے ہیں اور اس کو باعث اجر سمجھتے ہیں، اور جوہلا کا یہ اعتقاد ہے کہ 7 بار اجمیر کا سفر حج کے برابر ہے۔ یہ مشرکانہ خیالات ہیں، اس لیے لوگوں کو اس سے روکا گیا ہے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ اونٹ پر کجاوے نہ کسے جائیں مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ فائدہ یہ حدیث مساجد کے تعلق سے ہے، مسند احمد میں مستثنی منہ مذکور، اور وہ یہ ہے لا ينبغي للمطي ان تشد رحاله الى مسجد يبتغي فيه الصلاة، ٹھیک ہے، یبتغی فیہ الصلاۃ، مگر اشتراک علت کی وجہ سے قبور وغیرہ کے حج و زیارت کو بھی شامل ہے۔ البتہ قبر کی زیارت کو ضمنی مقصد بنانا جائز ہے، مثلا کوئی شخص اجمیر یا اس کے قریب اپنی کسی ضرورت سے گیا اور نیت یہ ہے کہ حضرت چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر فاتحہ یا ایصال ثواب کے لیے بھی جائے گا تو یہ جائز ہے۔ مستقل مقصد بنا کر دور دراز سے جانا جائز نہیں، یہی حکم تمام اولیاء اور انبیاء کے قبور کا ہے، اور سید الانبیاء کی قبر اطہر چونکہ مسجد نبوی میں ہے اس لیے اس کی زیارت کی مستقل نیت نہیں ہو سکتی، اس لیے اس مسئلے میں نزاع بلا وجہ ہے، واللہ اعلم۔ فائدہ تجارتی اسفار عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے سفر، تاریخی یا مشہور مقامات کو عبرت کے لیے دیکھنے کے لیے سفر ممنوع نہیں، وہ بالاجماع اس حدیث کا مصداق نہیں ہے۔ نمبر 9، غیر اللہ کی طرف بندگی کی نسبت کرنا۔ لوگ اپنے بیٹوں کے ناموں میں غیر اللہ کی طرف عبودیت کی نسبت کیا کرتے تھے، اور عبد العزہ، عبد الشمس، عبد المطلب وغیرہ نام رکھا کرتے تھے، یہ بھی شرک کا سانچہ ہے۔ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کے بجائے ان بتوں یا ان بزرگوں کا بخشا ہوا ہے، اس لیے قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 189 190 میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ شرک کے باطل اور نامعقول ہونے کا بیان کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا۔ وہ ارشاد ہے وہ اللہ ایسا قادر و منعم ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور ایک جان سے مراد تمام انسانوں کا وجود مشترک ہے، اور اسی ایک جان یعنی وجود مشترک سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی عورت بھی مرد کی ہم جنس بنائی تاکہ وہ اپنے اس جوڑے سے انس حاصل کرے، کیونکہ غیر جنس سے کما حق و انسیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ غرض جب وہ خالق بھی ہے اور محسن بھی ہے کہ اس کی انسیت کا سامان کیا تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، مگر طرفہ تماشا دیکھیے کہ بس جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا جس کا شروع میں کوئی احساس نہ ہوا، تو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی اور میاں بیوی کو حمل کا علم ہو گیا تو دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے جو کہ ان کا پروردگار ہے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے لگے، کبھی عقیدے سے کہ یوں سمجھ بیٹھے کہ یہ بیٹا فلاں بت یا بزرگ نے دیا ہے، کبھی عمل سے کہ کسی بت یا بزرگ کی طرف منسوب کر دیا اور عبد العزہ یا بندہ علی نام رکھ دیا۔ سو اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اور ترمذی اور حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ دادی حوا نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا، حارث شیطان کا نام بتایا جاتا ہے، اور یہ نام رکھنا شیطان کے فریب دینے کی وجہ سے تھا، جس پر مذکورہ آیت میں شدید نکیر آئی ہے کہ یہ آدم و حوا نے شرک کیا۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی طرف عبودیت کی نسبت کر کے نام رکھنا شرک ہے۔ فائدہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ حدیث کو حسن کہا ہے اور حاکم نے صحیح کہا، مگر یہ روایت قطعاً باطل ہے، وجود درج ذیل ہے۔ خیر یہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
فائدہ، جن لوگوں کے نام عبدالنبی، عبدالرسول، غلام محمد، غلام نبی، غلام رسول، نبی بخش، ولی بخش وغیرہ ہیں، ان کو اپنے نام بدل دینے چاہیے اور اس تعبیر کا سہارا نہیں لینا چاہیے کہ غلام بمانا خادم ہے۔ اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہوتے تو ان کا کوئی خادم ہوتا، مگر جب آپ کی وفات ہو گئی تو اب کوئی خادم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تعبیر عذر گناہ بدترز گناہ کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دلیل عقلی، اور غیر اللہ کی طرف عبودیت کی نسبت کے غلط اور باطل ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ساری کائنات بشمول انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ عبد ہونے کی صراحت موجود ہے، پھر عبد کا عبد کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کسی بندے کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باب نمبر 4، صفات الہیہ پر ایمان لانے کا بیان۔ صفت وہ حالت ہے جو موصوف کے ساتھ قائم ہو اور جس سے موصوف کی پہچان ہو، جیسے قاضی، مفتی، سخی وغیرہ۔ پھر صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات حسنہ یعنی خوبیاں، یہ صفات کمالیہ کہلاتی ہیں، اور دوسری صفات قبیحہ یعنی برائیاں، جیسے بزدلی، بخیلی وغیرہ۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ذات بحت نہیں ہے، یعنی محض وجود نہیں ہے جیسا کہ فرقہ معطلہ کہتا ہے، بلکہ وہ بے شمار خوبیوں اور کمالات کے ساتھ متصف ہیں اور تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہیں۔ اول کا نام صفات کمالیہ اور صفات ثبوتیہ ہے، یعنی یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کے لیے کمالات کو ثابت کرتی ہیں، جیسے عالم و خبیر ہونا، اور ثانی کا نام صفات سلبیہ ہیں، یعنی وہ نقائص اللہ تعالیٰ میں نہیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کے باپ نہیں، نہ ان کے ماں باپ ہیں کیونکہ وہ جنے نہیں گئے، اور نہ کوئی ان کا ہمسر ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کو صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ماننا اعمال بر میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ ایمان ہی معرفت خداوندی کا ذریعہ ہے، اسی سے بندے اور خدا کے درمیان فیضان کا دروازہ کھلتا ہے اور بندے پر اللہ کی عظمت و بزرگی منکشف ہوتی ہے۔ جیسے زید کو محض ایک وجود اور ایک شخص مانا جائے تو اس کا کیا حاصل، اس سے لوگوں کو کیا فیض پہنچے گا؟ البتہ جب اس کو خوشنویس، ادیب، عالم، فقیہ یا بزرگ جانیں گے تو لوگ اس سے فن کتابت سیکھیں گے، ادب و زبان اخذ کریں گے، علم و فقہ حاصل کریں گے یا کسب فیض کریں گے۔ خوبیوں کے ادراک کے بعد ہی استفادہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کو خوبیوں کے ساتھ متصف مانے گا، جبھی فیضان کا دروازہ کھلا ہوگا۔ وہ اللہ کو رازق تسلیم کرے گا تو اس سے روزی طلب کرے گا، وہ اس کو رحیم و کریم مانے گا تو اس سے رحم و کرم کی بھیک مانگے گا، اس کا اللہ کی صفات جلالیہ پر ایمان ہوگا تو اس سے ڈر کر اپنی زندگی سنوارے گا، اور اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو اسی سے مغفرت کا طلبگار ہوگا۔ غرض انسان کی تربیت کا تمام تر تعلق صفات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس لیے صحیح ہے ان کی حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے جو ان کو محفوظ کرے گا اور ان کی نگہداشت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ نگہداشت کرنا یہ ہے کہ ان کو ہر وقت پیش نظر رکھے اور ان صفات کی خوبو یعنی ان کے مقتضا کو اپنے اندر پیدا کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مہربانی کرنے والوں پر رحمان مہربانی کرتے ہیں، تم زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ صفات کے بارے میں باب میں دشواریاں اور ان کا حل۔ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے سلسلے میں 4 باتیں اظہر من الشمس ہیں۔ نمبر 1، حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا کما حق و ادراک ممکن نہیں، کیونکہ ان کا نہ تو کسی محسوس چیز سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی معقول چیز سے تخمینہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی شان عالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے، نہ ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے نہ صفات میں۔ وہ سمیع و بصیر بے شک ہے مگر اس کا دیکھنا سننا مخلوق کی طرح نہیں۔ کمالات اس کی ذات میں سب ہیں مگر کوئی کمال ایسا نہیں جس کی کیفیت بیان کی جا سکے، کیونکہ اس کی نظیر کہیں موجود نہیں۔ وہ مخلوق کی مشابہت و مماثلت سے بالکل پاک اور مقدس و منزہ ہے۔ پھر اس کا قیاس و اندازہ کیسے کیا جائے؟ انسان کی معقولات بھی تمام تر محسوسات سے مستفاد ہوتے ہیں، وہ محسوسات سے پوری طرح بلند ہو کر نہیں سوچ سکتا۔ غرض حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے کما حق و ادراک کی کوئی صورت نہیں۔ نمبر 2، حق تعالیٰ کی صفات ان کی ذات کے ساتھ قائم ہے مگر وہ ذات میں اس طرح حلول کیے ہوئے نہیں ہے جس طرح اعراض کا ان کے محل میں حلول ہوتا ہے۔ حلول کے لیے احتیاج ضروری ہے، یعنی اعراض اپنے وجود و قیام میں محل کے محتاج ہوتے ہیں۔ اعراض کا بذات خود کوئی وجود نہیں ہوتا اور وہ بارگاہ بے نیاز احتیاج و افتقار سے منزہ ہے۔ نمبر 3، عقل عام کی رسائی ذات و صفات تک نہیں ہے۔ دانائے شیراز نے کیسے پتے کی بات کہی ہے، اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، وزہر چے گفت اند شنیدم و خواند ایم، دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تماند ایم۔ ترجمہ، اے وہ ذات جو خیال، قیاس، گمان اور وہم سے بالاتر ہے، اور ہر اس بات سے جو لوگوں نے کہی ہے اور ہم نے سنی ہے اور پڑھی ہے، کتاب زندگی ختم ہو گئی اور عمر انتہا کو پہنچ گئی اور ہم اسی طرح تیری تعریف کی ابتدا میں تھکے ماندے ہیں۔ یعنی ابھی تو تعریف کا ابتدائی حق بھی ادا نہیں ہوا۔ آپ کی پوری تعریف ہم سے کہاں ممکن ہے، کیونکہ تعریف معرفت کو چاہتی ہے اور عقول انسانی ذات و صفات کی غایت نہیں پا سکتے۔ نمبر 4، ہماری لغت کے الفاظ اللہ کی ذات و صفات کو شامل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے الفاظ کا موضوع لہو وہ محسوسات و معقولات ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں یا ہماری عقل میں سماتے ہیں، اور اللہ کی ذات و صفات نہ تو ہمارے لیے محسوس ہے نہ ان کی ہمارے عقل میں سمائی ہے۔ پھر ہم ان کو موضوع لہو بنا کر الفاظ کیسے وضع کر سکتے ہیں؟ ہماری بول چال میں مستعمل الفاظ ہمارے ہی لیے ہیں، یعنی وہ ہماری ذات و صفات کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کما حق ان سے تعبیر ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر نئے سماوی الفاظ سے صفات کو تعبیر کیا جائے تو وہ الفاظ ہمارے لیے ناقابل فہم ہو جائیں گے اور وہ تعبیرات بے فائدہ ثابت ہوں گی۔ مگر مذکورہ دشواریوں کے باوجود لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کی تربیت کا تعلق صفات باری سے ہے، جیسا کہ ابھی گزرا۔ تو انسان اپنے لیے ممکن کمالات معرفت الہی کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے صفات باری تعالیٰ کے بیان میں 5 قاعدے ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلا قاعدہ، صفات باری تعالیٰ کے بیان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ غایات پائے جانے کے معنی میں استعمال کیا جائے، مبادی پائے جانے کے معنی میں استعمال نہ کیا جائے۔ مثلا لفظ رحم انعام فرمانے کے معنی میں لیا جائے، دل مڑنے اور پسیجنے کے معنی میں نہ لیا جائے۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو الفاظ حق تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جن کا مخلوق کی صفات پر بھی اطلاق ہوتا ہے. مثلا خدا کو حسی، حی، زندہ، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، متکلم کلام فرمانے والا کہا گیا، اور انسان کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کیے گئے، مگر دونوں جگہ استعمال کی حیثیت بالکل جدا گانا ہے. کسی مخلوق کو سمیع و بصیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان موجود ہے. اب اس میں دو چیزیں ہوئی، ایک وہ آلہ جسے آنکھ کہتے ہیں اور جو دیکھنے کا مبدا اور ذریعہ بنتا ہے، دوسرا اس کا نتیجہ اور غرض و غایت یعنی دیکھنا، یعنی وہ خاص علم جو رویت بصری سے حاصل ہوتا ہے. مخلوق کو جب بصیر کہا جاتا ہے تو یہ مبدا اور غایت دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں، لیکن یہی لفظ جب خدا کی نسبت استعمال کیا جائے گا تو مبادی اور کیفیات جسمانیہ مراد نہیں لی جائیں گی جو مخلوق کے خواص میں اور جن سے خداوند قدوس قطعاً منزہ ہے. البتہ یہ اعتقاد ضروری ہے کہ بصارت یعنی دیکھنے کا مبدا اس کی ذات میں موجود ہے اور اس کا نتیجہ یعنی وہ علم جو رویت بصری سے حاصل ہوتا ہے اس کو بدرجہ کمال حاصل ہے. آگے یہ کہ وہ مبدا کیسا ہے، دیکھنے کی کیا کیفیت ہے، تو بجز اس بات کے کہ اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں، ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اس کی شان اقدس ہے اور نہ صرف سمع و بصر بلکہ اس کی تمام صفات کو اسی طرح سمجھنا چاہیے. ماخوذ از فوائد عثمانی در تفسیر سورۃ الاعراف. اب دو مثالیں ملاحظہ فرمائیں تاکہ یہ مضمون واضح ہو کر ذہن نشین ہو جائے. پہلی مثال لفظ رحمت جو صفات رحمان اور رحیم کا ماخذ ہے، لغت میں اس کے معنی ہے کسی پریشان حال اور مصیبت زدہ کو دیکھ کر دل کا پتلا ہونا یعنی پسیجنا اور اس کی طرف مڑنا اور مائل ہونا اور دل میں مہربانی کا جذبہ ابھرنا اور اس پر تفضل اور احسان اور مہر و انعام کرنا. اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک دل اور اس کی کیفیات، پتلا ہونا، مڑنا، جذبہ مہر ابھرنا، یہ مبدا اور سبب ہے. دوسری انعام اور احسان جو غایت اور نتیجہ ہے. جب انسان کو رحیم و مہربان کہا جاتا ہے تو یہ مبدا و غایت دونوں مراد ہوتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ کو رحمان و رحیم کہا جاتا ہے تو صرف غایت یعنی انعام و احسان مراد لیا جاتا ہے اور مبدا کے وجود کا اعتقاد تو رکھا جاتا ہے مگر اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. دوسری مثال استواء علی العرش میں عرش کے معنی تخت شاہی اور بلند مقام کے ہیں اور استواء کے معنی معتدل و برابر اور سیدھا ہونے کے. اور جب کوئی تخت حکومت پر بیٹھتا ہے تو ملک کا سب کام اور نظم و انتظام کرتا ہے اور اقتدار و نفوذ و تصرف کا مالک ہوتا ہے. اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تخت شاہی پر بیٹھنا یہ مبدا اور سبب ہے، دوسری نفوذ و اقتدار اور تصرف کا مالک ہونا یہ نتیجہ اور غایت ہے. اب اگر یہ صفت کسی انسان کے لیے ثابت کی جائے گی تو وہاں مبدا اور غایت دونوں مراد ہوں گے اور مبدا کی کیفیت کا ادراک بھی ہم کر سکیں گے. مگر جب یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائے تو غایت پائے جانے کے معنی میں ہوگی، یعنی آسمانوں پر اور زمین پر اقتدار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، وہی کائنات میں متصرف ہے. رہا مبدا تو اس کے وجود کا اعتقاد تو ضروری ہے مگر اس کی کیفیت کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں، بس اس کو اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کر دیا جائے گا. دوسرا قاعدہ، تمام کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، موجودات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع فرمان ہے، کوئی مخلوق ان کے حکم سے سرتابی کی طاقت نہیں رکھتی. اس مضمون کی ادائیگی کے لیے وہ تعبیرات مستعار لی جائیں گی جو بادشاہ اپنی مملکت کو مسخر کرنے اور تابع فرمان بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ واضح دوسری تعبیرات نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کے لیے ملک، حاکم اور جابر وغیرہ صفات ثابت کی جائیں. تیسرا قاعدہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان میں تشبیہات دو شرطوں کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہیں. پہلی شرط، تشبیہ کے اصل لغوی معنی مراد نہ لیا جائے بلکہ وہ معنی مراد لیا جائے جو عرف میں ان صفات کے مناسب ہوں، جیسے سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 میں آیا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. یہ یہود بے بہبود کے نامعقول قول ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہے، اس پر رد ہے، اس لیے اس آیت میں بسط ید سے جود و سخاوت مراد لی جائے. دوسری شرط، ایسی تشبیہ استعمال نہ کی جائے جس سے مخاطبین کو واضح طور پر یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی بہیمی آلودگیوں سے متصف ہوتے ہیں اور یہ بات مخاطبین کے اخلاق سے مختلف ہو سکتی ہے. عربی محاورات میں ایک تشبیہ ایسا وہم پیدا نہ کرتی ہو اور عجمی محاورات میں ایسا یہام پیدا ہو رہا ہو، ایسا ممکن ہے. بس یہ تو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ اس سے مذکورہ وہم پیدا نہیں ہوتا، مگر یہ نہ کہا جائے کہ وہ چکھتے چھوتے ہیں کیونکہ اس سے حیوانی تقاضوں کی طرف ذہن جاتا ہے. یذوقو سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھاتے پیتے ہیں اور ان کو بھوک پیاس لگتی ہے، اور یلمسو سے یہ وہم گزرتا ہے کہ ان کی بیوی ہے. فإن ألذ الملموسات النساء فإذا كان له قوة لامسة يرغب لا محالة في أن يباشر ألذ الملموسات. سندی رحمۃ اللہ علیہ. 14 قاعدہ، صفات باری کی ترجمانی کے لیے جامع الفاظ استعمال کیے جائیں جو کسی ایک امر میں متفق تمام معانی کو حاوی ہوں، جیسے رازق، روزی رساں اور مصور، صورتگر وغیرہ. اسی طرح تمام اسماء حسنہ جامع الفاظ ہیں. 5واں قاعدہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ثبوتیہ ہیں جن کا اثبات ضروری ہے، اسی طرح ان کی صفات سلبیہ بھی ہیں جن کی نفی ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر اس چیز کی نفی کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی شایع نشان نہیں ہے، بالخصوص وہ باتیں جو ظالموں نے شان عالی میں کہی ہیں، جیسے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، کچھ یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ہندو بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کچھ اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں. اس لیے سورۃ الاخلاص میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. صفات پر دلالت کرنے والے بس الفاظ استعمال کیے جائیں.
آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین تک تمام آسمانی مذاہب قواعد مذکورہ کے مطابق صفات باری تعالیٰ کے بیان کرنے پر متفق ہیں، اور سب کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ بس الفاظ استعمال کیے جائیں اور اس استعمال سے زیادہ ان کے بارے میں کھود کرید نہ کی جائے۔ اسلام کے ابتدائی 3 دور جن کے متعلق متفق علیہ حدیث میں خیریت کی شہادت دی گئی ہے اسی پر تھے۔ پھر زمانے مابعد میں مسلمانوں کی ایک جماعت نص شرعی اور دلیل قطعی کے بغیر ان صفات کی تعویل کرنے لگی اور ان کے معانی کی تحقیق کے درپے ہوئی، جبکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ آیت کریمہ میں تفکرون فی خلق السماوات والارض کی تفسیر میں متعدد احادیث سے یہ ارشاد نبوی مروی ہے کہ مخلوق میں غور کرو، خالق میں غور مت کرو، اور آیت کریمہ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کی تفسیر میں یہ ارشاد نبوی مروی ہے کہ پروردگار میں غور و فکر جائز نہیں، اور چونکہ صفات الہیہ حادث و مخلوق نہیں قدیم ہے، اور صفات کے بارے میں یہی غور کیا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ ان صفات کے ساتھ کیسے متصف ہے، اس لیے یہ خالق کے بارے میں غور کرنا ہوا جو کہ ممنوع ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں سورۃ المائدہ کی تفسیر میں حدیث پاک ید اللہ ملأ لا تغیضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع۔ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، کوئی خرچ کرنا اس کو ناقص نہیں کرتا، رات دن سخاوت کا دریا بہانے والے ہیں، بتاؤ کس قدر خرچ کیا ہے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، بس نہیں کم کیا اس خرچ کرنے نے اس چیز کو جو ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا تخت پانی پر تھا، ان کے ہاتھ میں ترازو ہے، پست کرتے ہیں اور اس کو بلند کرتے ہیں۔ اس حدیث کے ذیل میں امام ترمذی نے لکھا ہے کہ ائمہ نے فرمایا کہ اس حدیث پر ایمان لایا جائے جس طرح وہ آئی ہیں، اس کی کوئی تفسیر کی جائے نہ کوئی خیال باندھا جائے۔ متعدد ائمہ نے ایسا ہی فرمایا، جن میں سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن عیینہ اور ابن المبارک شامل ہیں کہ یہ باتیں روایت کی جائیں، ان پر ایمان رکھا جائے اور ان کی کیفیت نہ پوچھی جائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے دوسری جگہ کتاب الزکوٰۃ میں جہاں یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی حلال مال سے کوئی خیرات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول فرماتے ہیں تو رحمان اس کو دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اگر وہ صدقہ کوئی کھجور ہوتی ہے تو وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی ہے تاکہ وہ پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح تم میں سے ایک شخص اپنے بچھڑے کی یا بچھڑے کی پرورش کرتا ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں امام ترمذی نے طویل کلام کیا اور امام مجتہد حضرت اسحاق بن راہویہ کا قول نقل کیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان صفات کو ہو بہو استعمال کرنا تشبیہ نہیں، تشبیہ یہی ہے کہ کہا جائے کہ اللہ کی سماعت مخلوق کی سماعت جیسی ہے اور اللہ کی بصارت مخلوق کی بصارت جیسی ہے۔ بہرحال حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بخاری شریف کی کتاب التوحید باب قول اللہ تعالیٰ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِی میں اللہ تعالیٰ کی صفت عین پر گفتگو کیا، اور بحث کے آخر میں کسی کا قول نقل کیا ہے کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح صراحت مروی ہے اور نہ کسی صحابی سے کہ ان صفات میں سے کسی کی بھی تعویل واجب ہے، اور نہ اس کے یعنی صفات متشابہات کے ذکر کی ممانعت آئی ہے، اور یہ بات محال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیں کہ جو کچھ ہم نے آپ پر اتارا اس کو لوگوں تک پہنچا دے، اور آپ پر یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، اور پھر یہ مسئلہ چھوڑ دیں اور امتیاز نہ فرمائیں کہ کن صفات کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہے اور کن کی نسبت جائز نہیں، اس ترغیب کے ساتھ کہ موجودین غیر موجود لوگوں کو دین پہنچا دے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے اقوال و افعال، احوال اور صفات اور وہ کام نقل کیے جو آپ کے سامنے کیے گئے۔ بس یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ حضرات متفق تھے ان صفات پر اس طرح ایمان لانے پر جو اللہ تعالیٰ نے ان سے مراد لی ہے، اور مخلوق کی مشابہت سے تنزیہ واجب ہے۔ اللہ پاک کے ارشاد سے کہ اس کے مانند کوئی چیز نہیں، بس جو شخص اس کے بعد اس کے خلاف ثابت کرتا ہے وہ ان کی راہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ بہرحال اب ہم بڑھتے ہیں اگلی کتاب کی طرف، روایات فلسفہ، اس کے صفحہ نمبر ہم 76 پر ہیں۔ ہیگل کی مابعد طبیعیات نے قدرتاً اس کے سیاسی اور تمدنی نظریات کو متاثر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک عالمی روح تمدن کے عملی ارتقاء کی صدارت کر رہی ہے اور مختلف اقوام کو اعلی کار بناتی رہتی ہے۔ مصریوں، عراقیوں، یونانیوں اور رومیوں کو یکے بعد دیگرے اپنا ترجمان بنا کر اب اس نے جرمنوں کو منتخب کر لیا ہے، جن کے ہاتھوں میں آج کل مقدر انسانی کی باغ دوڑ ہے۔ جو قوم عالمی روح کی ترجمان یا اعلی کار بنتی ہے اسے اس بات کا حق بھی پہنچتا ہے کہ وہ دوسری اقوام پر حکمرانی کرے۔ جو بھی قوم اس برگزیدہ ملت کا مقابلہ کرے گی تباہ ہو جائے گی۔ کارل مارکس نے ہیگل کے فلسفہ تاریخ اور جدلیات سے استفادہ کیا، لیکن ان میں یہ ترمیم کی کہ عالمی روح کا مقام جدلی مادیت کو دے دیا اور اقوام کی کشمکش اور ازداد کی پیکار کو طبقات معاشرے کی کشمکش میں منتقل کر دیا۔ دوسرے الفاظ میں مارکس کے خیال میں پہلے اشرافیہ ترقی کے علم بردار تھے، انقلاب فرانس کے بعد یہ کام بورژوا نے سنبھال لیا، اجتماعی انقلاب کے بعد یہ فرض پرولتاریوں کے سپرد ہوا، گویا اشرافیہ اور بورژوا کی کشمکش اب بورژوا اور پرولتاریوں کی آویزش میں بدل گئی ہے۔ ہیگل نے اپنے فلسفے میں جرمنوں کے نسلی تفوق اور جرمن حکومت کے استبداد کا جواز پیش کیا ہے۔ اس کے نظام فکر میں جزا غیر حقیقی اور اپنے وجود کے لیے سراسر کل پر منحصر ہے، جز غیر حقیقی اور اپنے وجود کے لیے سراسر کل پر منحصر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مملکت ایک کل کا درجہ رکھتی ہے جس میں فرد کا وجود غیر حقیقی ہے، فرد اس کل کی نسبت اور رعایت ہی سے اپنا وجود رکھتا ہے، مملکت سے علیحدہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ افراد مملکت کے لیے ہیں، مملکت افراد کے لیے موجود نہیں ہے۔ فرد کی آزادی کا مفہوم سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ مملکت کے قوانین کی پیروی کرتا رہے۔
فشٹے، شوپنہائر اور ہیگل کانٹ کے اصول فکر سے منحرف ہو گئے تو بعض فلاسفہ نے نعرہ لگایا کہ کانٹ کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ انہوں نے فشٹے اور ہیگل کی مابعد طبیعیات کو رد کر دیا۔ ان مفکرین میں روڈولف ہرمن لوٹزے قابل ذکر ہے۔ وہ 21 مئی 1817 میں کوبوٹزن میں پیدا ہوا۔ اس نے وائسے سے فلسفہ پڑھا اور اس نے ایک ہی برس میں فلسفے اور طب کی اعلیٰ سندیں حاصل کی اور فلسفے کا پروفیسر بن کر بھی طب کا درس دیتا رہا۔ لوٹزے بظاہر فلسفی اور بباطن فنکار اور شاعر تھا۔ وہ مذہب میں شخصی خدا کا قائل تھا اور فلسفے میں غائیت کا ترجمان تھا۔ سائنس میں وہ اپنے آپ کو تجربیت پسند کہتا تھا۔ ہمارے زمانے میں ایوکن نے جرمن مثالیت کے احیاء کی کوشش کی ہے۔ کلاسیکی جرمن مثالیت کے اساسی افکار درج ذیل ہے۔ نمبر 1، صرف ذہن ہی موجود ہے۔ نمبر 2، صرف ذہن ہی حقیقی ہے۔ نمبر 3، ذہن مادی کائنات کا خالق ہے۔ یہ عقیدہ انتہائی موضوعیت کا ہے۔ نمبر 4، جیسا ذہن انسانی ہے ویسی ہی کائنات بھی ہے، اس لیے کائنات کی ترجمانی ذہن انسانی کی رعایت سے کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، ذہن کسی نہ کسی صورت میں فطری مظاہر میں طاری و ساری ہے۔ نمبر 6، کائنات ایک عظیم ذات ہے۔ نمبر 7، کائنات بامعنی ہے، اس میں ایسے معانی ہیں جو معروضی ہیں اور جن کا انکشاف ہم کر سکتے ہیں۔ اگر کائنات میں معروضی معانی ہے تو حقیقت کی تہ میں کسی نہ کسی نوع کی ذہنی حیات کو ماننا پڑے گا۔ جرمن مثالیت پسندوں کا یہی مدعا ہے، یہی دعویٰ ہے۔ نمبر 8، کائنات بامعنی ہے، اس لیے انسان کے لیے اجنبی یا بیگانہ نہیں ہے۔ ہیگل کے نظریات کے خلاف شدید رد عمل ہوا جس نے مستقل فکری تحریکوں کی صورت اختیار کر لی۔ کھیرکگارڈ، فورباخ، ہربرٹ ولیم جیمز، کارل مارکس کے فلسفے اس رد عمل کی مختلف صورتیں ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ ہیگل کے پیرووں نے اس کے افکار کی نئے سرے سے ترجمانی کر کے مثالیت پسندی کا مقام بحال کرنے کی کوشش کی۔ ان میں بریڈلے، بوزنکوئے، رائس، جینٹلے اور کروچے قابل ذکر ہیں۔ بریڈلے، بوزنکوئے اور رائس کو نو ہیگلی کہا جاتا ہے۔ یہ سب ہیگل کے اس نظریے پر سات کرتے ہیں کہ کائنات کی کنہ کو سمجھنے کے لیے فکری تضاد سے پہلو بچانا ضروری ہے۔ وہ کائنات کو ایک مربوط نظام مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ربط و تسلسل کی نشاندہی کرنا فلسفے کا سب سے اہم منصب ہے۔ بوزنکوئے حقیقت کبریٰ کو ایک ہماگیر عقلیاتی انفرادی تجربہ قرار دیتا ہے جس میں آفاقیت اور انفرادیت کا اتحاد عمل میں آیا ہے۔ بریڈلے کہتا ہے کہ شعوری تجربہ ہی حقیقت ہے، جو یہ نہیں وہ غیر حقیقی ہے۔ اس کے خیال میں وجود مطلق انسان میں ظاہر ہو کر خود شعور ہو گیا۔ جمادات، نباتات اور حیوانات میں اسے اپنی ذات کا شعور نہیں تھا۔ بریڈلے اور اس کے ہم خیال کہتے ہیں کہ خارجی عالم تجربہ ہے، لیکن کس کا تجربہ؟ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی فرد کا تجربہ نہیں ہے بلکہ وجود مطلق کا تجربہ ہے۔ اس لیے ان کے نظریے کو مطلقیت بھی کہا جاتا ہے، مطلقیت، ایبسولوٹزم۔ بریڈلے کا وجود مطلق حیات اور حرکت سے معرہ ہے۔ وہ حقیقت کبریٰ کو واحد اور غیر متغیر مانتا ہے اور کہتا ہے کہ حقیقت کا معیار یہ ہے کہ وہ تضاد سے بری ہو۔ مطلقیت پسندوں کا مرکزی خیال یہ ہے کہ عالم ظواہر کے پیچھے ایک اور عالم موجود ہے جو زیادہ حقیقی اور روحانی ہے۔ بریڈلے کو جدید فلسفے کا زینو کہا گیا ہے۔ اس کی مشہور تعلیف ظاہر و حقیقت منطقی جودت فکر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ وہ جرمن مثالیت پسندوں سے اس بارے میں اتفاق کرتا ہے کہ مابعد طبیعیات ظواہر کے پیچھے عالم حقیقت کی جستجو کا نام ہے، یا اصول اول حقیقت کبریٰ کا مطالعہ ہے، یا کائنات کی حیثیت کل کے ترجمانی کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ ظاہر حقیقی نہیں ہے تاہم اسے حقیقت سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ حقیقت ایک مربوط کل ہے جس کا علم ممکن ہے۔ اسے وہ مطلق کا نام دیتا ہے جو شخص نہیں بلکہ ماورائے شخصی ہے۔ امریکہ میں رائس نے اس نظریے کی اشاعت کی۔ میکٹیگارٹ ہیگل کا پیرو تھا۔ وہ ذات کی حقیقت کا اس بات کرتا ہے، اس لیے روح کی بقا کا قائل ہے۔ بعد میں وہ لائبنٹز کی روحیتی کثرت پسندی کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ روح کی بقا کا قائل ہونے کے باوجود شخصی خدا کا منکر ہے۔ بریڈلے، بوزنکوئے اور ان کے ہم خیال اس مفہوم میں مثالیت پسند ہیں کہ ان کے خیال میں حقیقت کبریٰ مادہ نہیں بلکہ ذہن ہے۔ بریڈلے کے نظریات سے اطالوی نو مثالیت پسند جینٹلے اور کروچے متاثر ہوئے تھے۔ کروچے اور جینٹلے کی نو مثالیت پسندی فلسفے ہیگل ہی کے ایک پہلو کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ ہیگل کے دو اہم نظریات اس کے خیال میں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، اگرچہ اس کے معترضین کی رائے میں وہ ایک دوسرے کے متعارض ہیں۔ نمبر 1، فکر ایک ٹھوس زندہ حقیقت ہے کیونکہ اس کی مدد سے حقیقت کبریٰ کا کھوج لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ہماری فکر کے پیچھے ایک کلی ٹھوس خیال کی وحدت ہے جس کی رعایت سے انفرادی تجربہ قابل فہم اور حقیقت بنتا ہے، اور فکر کی مکمل وحدت کی حقیقت کلی کو ہیگل نے مطلق کا نام دیا تھا۔ یہی خیال بریڈلے اور بوزنکوئے کے فلسفے کا مرکز و محور بن گیا۔ جینٹلے اور کروچے کے خیال میں بھی فعال خود تخلیقی ذہن ہی حقیقت ہے جس سے علیحدہ کسی شے کا وجود نہیں ہے، حتیٰ کہ مطلق کا وجود بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ کروچے نے مادے کے وجود سے انکار کیا اور کہا ہے کہ ذہن یا روح ہی حقیقت واحد ہے جس کے علاوہ کوئی بھی شے حقیقی نہیں۔ حقیقت جو صورت بھی اختیار کرے گی وہ لازماً ذہنی یا روحانی ہوگی۔ ذہن تخلیقی ہے اور حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ ذہن حقیقی ہے یہ کہنے کے برابر ہے کہ حقیقت تجربہ ہے، فعلیت ہے جس کو صورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں لیکن اساسی طور پر وہ واحد الاصل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقت ایک نظام ہے، کل ہے اور سراسر ذہنی ہے۔ موضوع اور معروض کا فرق ذہن کی پیداوار ہے۔ ذہن اپنے معروض میں خود تخلیق کرتا رہتا ہے۔ کروچے نے نظریاتی پہلو سے دنیا کو جمالیاتی منطقی حقیقت کہا ہے۔
اب ہم چلتے ہیں آخری کتاب کی طرف جس کا نام ہے جدیدیت از حسن عسکری. ٹھیک ہے. نمبر 30، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اسے ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کہنا. جو عقیدہ عقل جزوی کی گرفت میں نہ آ سکے اسے رد کرنا یا اس کی عقلی تشریح کرنا. احکام کی عقلی مصلحتیں ڈھونڈنا. مادیت، مادی دنیا کو آخری حقیقت سمجھنا اور ہر چیز کو اسی پیمانے سے ناپنا. مذہب سے مادی فوائد کا مطالبہ کرنا. پازیٹیو پریگمیٹزم. محض مادیت نہیں بلکہ مادی ترقی کو ہر چیز کا معیار سمجھنا. یوٹیلیٹیرینزم، پروگریس. مادی ترقی کا بنیادی معیار جسمانی راحت اور آسائش کو بنانا اور اس معنی میں یہ پوچھنا کہ مذہب نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا. حسیاتی کائنات کو علم کا اولی اور آخری موضوع سمجھنا. محض واقعات اور مشاہدے یا تجربے کو کسی خیال کی دلیل یا ثبوت سمجھنا اور مذہبی تصورات کو اسی معیار سے پرکھنا. جو چیز نظر نہ آ سکے یا محسوس نہ ہو سکے اس کا انکار کرنا. معجزے اور کرامت کا انکار یا عقلی تعویل. نظر کا جسم اور حسیات تک محدود ہو جانا. محض جسمانی اور خارجی کام کو انسان کی اعلیٰ ترین سرگرمی سمجھنا. صرف اس کام یا عمل کو قابل قدر سمجھنا جس سے مادی اور نظر آنے والے نتائج برآمد ہو. علم اور عمل یا فکر اور عمل کو ایک دوسرے کا مخالف اور متضاد سمجھنا. عمل کو فکر یا علم سے برتر سمجھنا. محض عمل برائے عمل یعنی خارجی حرکت کو بجائے خود گراں قدر سمجھنا. سکون اور حرکت کے صرف خارجی اور جسمانی معنی سامنے رکھنا اور اس طرح بلا کسی شرط کے حرکت کو سکون پر فوقیت دینا اور اس میں اتنا غلو کرنا کہ لفظ حرکی ڈائنامک کو تحسین کے لیے اور پرسکون اسٹیٹک کو تحقیر کے لیے استعمال کرنا. مثلا یہ کہنا کہ اسلام ڈائنامک مذہب تھا، مولویوں نے اسے اسٹیٹک بنا دیا. مراقبہ، ذکر و فکر بلکہ عبادات کو بھی مجہولیت کا لقب دینا. حرکت پر ایسا اعتقاد رکھنا کہ ہر دینی چیز میں رہبانیت دیکھنا. مذہب پر ذہنی اور مادی جمود کا الزام لگانا. کوائٹزم. بعض دفعہ مذہب کو اس لیے پسند کرنا کہ اس کے ذریعے آدمی دنیا کے بکھیڑوں سے چھٹ جاتا ہے. کوائٹزم. ہر دینی مسئلے کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھنا. ہیومنزم. بلکہ دین کو انسانی فکر کا نتیجہ سمجھنا اور جو چیزیں ماورائے انسان ہیں انہیں انسان کی سطح پر لانے کی کوشش. سائنس اور دین میں اس طرح مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کہ دین سائنس کے نظریوں کا تابع ہو جائے. سائنس کو آخری معیار بنانا. فقہ کے احکام کو انسان کے قوانین کی طرح سمجھنا. یہ دعویٰ کرنا کہ دین سیدھی سادی چیز ہے اور علماء نے اسے پیچیدہ بنا دیا ہے. دین میں سادگی پیدا کرنے کا دعویٰ کرنا. دین میں تحریف کرنا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اصلی دین کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں. دین کے ہر عنصر کو تاریخی نقطہ نظر سے دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ دینی ادارے عقائد ہر چیز تاریخ کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. محض تاریخی واقعات کی چھان بین کو علم اور علمیت سمجھنا اور اس طریقے سے دین کو سمجھنے کا دعویٰ کرنا. تحقیق کو دینی اصولوں کے ماتحت نہ رکھنا بلکہ تحقیق برائے تحقیق. سائنس کے تجرباتی طریقے کو علم کا واحد طریقہ سمجھنا اور یہ یقین رکھنا کہ روحانی اور دینی امور کا علم بھی اسی طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے. محض تفصیلات پر تحقیق کرتے رہنا اور واقعاتی یا تاریخی تفصیلات اتنی تعداد میں جمع کرنا کہ حقیقت غائب ہو جائے. یہ سمجھنا کہ مطلق اور مستقل صداقت اول تو ہوتی نہیں اور اگر ہو بھی تو حتمی طور پر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے مسلسل تحقیق ہونی چاہیے. اس کا نتیجہ ہے تلاش برائے تلاش. یہ نظریہ کہ خالص علم کوئی چیز نہیں بلکہ علم صرف وہ ہے جس کے ذریعے کوئی مادی چیز بنائی جا سکے، یعنی علم کو صرف ایجادات کا ذریعہ سمجھنا. مذاہب کا تقابلی مطالعہ. کمپیریٹیو ریلیجن یعنی مختلف مذاہب میں اختلاف یا مشابہت ڈھونڈنا بغیر کسی مقصد یا اصول کے. ہر دین کے ہر پہلو میں دوسرے ملکوں، قوموں اور مذہب کے اثرات تلاش کرنا. مثلا یہ کہنا کہ مسلمانوں میں تصوف ایرانیوں یا ہندوؤں کے اثر سے آیا. تہذیب، کلچر یا معاشرے کو دین سے وسیع تر یا بلند تر سمجھنا اور دین کو تہذیب کا ایک جزء قرار دینا. دینی کتابوں کا صرف ظاہری اور خارجی مطلب دیکھنا. اپنی ذاتی رائے سے دین کی تفسیر کرنا اور تفسیر کا حق عام کر دینا. دین کی چیزوں کو یورپ کے اداروں یا تصورات کے پیمانے سے ناپنا. اسلامی تصورات کو عیسوی تصورات کے معیار سے جانچنا یا انہیں عیسوی تصورات کے سانچے میں ڈالنا. مشرقی اصطلاحات کا غلط مطلب لینا اور مغربی الفاظ کو مشرقی الفاظ کے مترادف سمجھنا. یورپ اور تہذیب کو مترادف سمجھنا اور مغربی تہذیب کو معیار بنانا اور اسی معیار سے دین کو جانچنا. دین کو جدید بنانے کی کوشش، یہاں تک کہ عقائد کو. یہ دعویٰ کرنا کہ شریعت موجودہ زمانے میں کام نہیں دے سکتی. عقائد اور شرعی احکام اور عبادات کو نسلی، جغرافیائی یا تاریخی اثرات کے ماتحت رکھنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ یہ تصورات ایک خاص مقام اور ایک خاص وقت میں خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوئے تھے اور صرف انہی حالات سے مناسبت رکھتے ہیں. عام آدمیوں کو سمجھانے کی خاطر عقائد اور خصوصاً تصوف کے رموز کو مسخ کرنا یا ایسی تفسیر پیش کرنا جو مروجہ خیالات کے مطابق ہو تاکہ لوگ سن کر خوش ہوں. یونانی فلسفے کو دانشمندی کی معیار سمجھنا اور اسی کی روح سے ہر مذہب پر تنقید کرنا یا مذہبی تصورات کو یونانی فلسفے کے سانچے میں ڈالنا. دین اور دنیا کو یا تو بالکل الگ کر دینا یا دین کو دنیا کے تابع کر دینا. یہ دوسرا رجحان آج کل زیادہ غالب ہے. نظریہ ارتقاء اور ترقی، ایولیوشن، پروگریس کے نظریے کو مذہب اور مذہبی تصورات پر بھی عائد کرنا بلکہ یہاں تک کہنا کہ نعوذ باللہ خدا بھی ترقی کر رہا ہے. مختلف مذاہب کو ایک دوسرے میں گڈمٹ کر دینا اور مختلف نوعیت کے تصورات لے کر انہیں اپنی مرضی کے مطابق ایک جگہ جمع کر دینا. سینوریٹزم.
دین کو فلسفہ مثالیت آئیڈیالزم کی ایک قسم سمجھنا. اس فلسفے کا ماحصل یہ ہے کہ حقیقت مادی اشیاء میں نہیں ہوتی بلکہ ان کے پیچھے جو تصور ہے اس میں ہوتی ہے، مگر یہ تصور کہاں ہے اور کس کے ذہن میں ہے اس کا کوئی واضح جواب ایسے فلسفی نہیں دیتے. عالم مثال کا جو تصور ہمارے یہاں ہے اسے بھی یہ لوگ نہیں مانتے. تصور یا خیال کو غیر مادی کہتے ہیں مگر ہمارے معنوں میں روح کے بھی قائل نہیں ہیں. اس لیے دراصل یہ فلسفہ بھی مادیت ہی کی ایک قسم ہے. مغرب کے ہر مفکر کے پاس ایک الگ فلسفہ ہوتا ہے جسے ایک ممتاز نظام یا سسٹم کہا جاتا ہے. اس لیے مغربی لوگ اور مغرب زدہ لوگ دین میں بھی فکری نظام دیکھتے ہیں. مثلا ان کے نزدیک تصوف ایک فکری نظام ہے جس کا شریعت سے تعلق نہیں، بلکہ اسی معنی میں حضرت امام حنیفہ کا ایک نظام بتایا جاتا ہے اور امام شافعی کا ایک نظام. فطرت پرستی یعنی مادے یا نظام فطرت کو سب سے بڑی حقیقت سمجھنا اور اس کے سوا کسی چیز کو حقیقت نہ سمجھنا، نیچرلزم. اس رجحان کے بہت سے شاخسانے ہیں. حالانکہ فطرت کی دنیا تبدیلیوں کی دنیا، مگر اسے مستقل اور اٹل حقیقت سمجھنا اور دین کو سمجھنے کے لیے فطرت اور فطرت کے قوانین کو معیار بنانا. جو حقائق فطرت سے اوپر ہے انہیں فطری بنانے کی کوشش، یعنی فوق الفطرت حقائق کے بارے میں فطرت کے اصول استعمال کرنا. یہاں تک کہ جو حقائق مابعد طبیعی ہیں انہیں حیاتیاتی حقائق بنا کے دکھانا. مثلا روح کو مادے میں سے نکالنا، آیان کو جاندار اور اجسام کے خلیوں میں ڈھونڈنا، تمام حقائق کو مادیات اور جسمانیات میں تبدیل کرنا. مثلا عالم مثال اور مادی عالم یا جسمانی عالم کو ایک سمجھنا. رومانی حقائق کو نفسیات کی شکل دینا، خصوصاً تصوف کو نفسیات کی ایک قسم سمجھنا اور سلوک کے طریقوں کو ذہنی معالجے کا ایک طریقہ بتانا. وجدان کے اصلی معنی نہ سمجھنا بلکہ برگسا کے نظریات کے زیر اثر وجدان انٹویشن کو ایک ایسی صلاحیت خیال کرنا جو جبلت انسٹنکٹ یعنی جسمانی اور عضویاتی عوامل سے پیدا ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جزوی کو رد کر کے اس سے اوپر عقل کلی کی طرف نہ جانا بلکہ نیچے جسمانیات میں اتر جانا. کہا جاتا ہے کہ آج کل فلسفہ اور سائنس مادیت اور عقلیت پرستی کے خلاف ہو گیا اور روحانیت کا قائل ہے. اس کا فی الاصل مطلب یہ ہے. اکثر دل کے بھی یہی معنی سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. انشاءاللہ کل سے پھر بقیہ وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیرہ. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.